सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट का सबसे छोटा मगर अमीर तरीन मुल्क है। सऊदी अरब का शाही ख़ानदान ना मिलियन और ना बिलियन बल्कि ये 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का मालिक हैं। ये अपनी शाहाना लाइफस्टाइल की वजह से पूरी दुनिया में फ़ेमस हैं, क्योंकि इनके करीब महंगी सी महंगी चीज़ भी कोई वैल्यू नहीं रखती। लग्जरी महल्लात से लेकर लग्जरी कार्स, यार्ड्स इनके लिए एक आम सी बात हैं, जो आम इंसानों के लिए सिर्फ़ एक ख्वाब की हैसियत रखती हैं। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जाम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो नहायत अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज हम अपने तमाम व्यूअर्स को वो सब कुछ बताने वाले हैं जो जानने के लिए वो हमेशा बेचैन रहते हैं। तो आइए जानते हैं सऊदी अरेबिया के शाही ख़ानदान की दौलत और शाहाना लाइफ स्टाइल के बारे में। नाजरीन, गुज़िश्ता एक सदी से सऊदी अरब पर सऊद ख़ानदान की हुक्मरानी है। 1932 में इब्न सऊद ने मुमलिकत सऊदी अरब का क़याम अमल में लाया था। तब से अब तक आले सऊद ख़ानदान की हुक्मरानी चल रही है और मुल्की निज़ाम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। सऊद ने हुक्म दिया था कि यहाँ पर शरीयत और कुरान का कानून होगा। सऊदी अरेबिया का मौजूदा बादशाह किंग सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, जो दुनिया के सबसे अहम तख्त के बादशाह माने जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर के नाम से जाना जाता है। ताहम ये सब कुछ पहले ऐसा नहीं था। सऊदी अरेबिया अरब दुनिया के सबसे गरीब मुल्क के तौर पर जाना जाता था, जिसकी आमदनी का वाहिद ज़रिया खुदा के घर की ज़ियारत और ज़राअत थी। 1938 में जब यहाँ पर पहली बार तेल के ज़खायर दरियाफ़्त हुए, तो देखते ही देखते पूरी किंगडम का नक्शा ही बदल गया। यूनाइटेड स्टेट के साथ फ्रेंडली बिजनेस रिलेशन का आगाज़ भी हुआ। ऑयल फील्ड को अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी ने तैयार किया था, जो कि अब सऊदी आरामको हैं। शुरू में ये अमेरिका के ज़ेर कंट्रोल थी, लेकिन आज ये कंपनी अब बिलियन डॉलर्स की मालियत सऊदी अरब की शाही ख़ानदान की हैं, जो बेपनाह दौलत का एक बुनियादी हिस्सा है। सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो G20 की बड़ी इक़्तिसादियात का हिस्सा है, और वर्ल्ड बैंक ने 4 मार्च 1938 को एक हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ हाई इकोनॉमी के तौर पर तस्लीम किया था। सऊदी अरेबिया ने सबसे पहले तेल के उन कुओं से तेल निकालना शुरू कर लिया था, जो आज भी वसी वसाइल के साथ सऊदी अरब को तेल फराहम कर रहे हैं। नाजरीन, अब जाते हैं सऊदी अरब के शाही ख़ानदान की शाहाना लाइफ स्टाइल की तरफ। स्क्रीन पर आप सऊदी अरब के शाही महल मराबा पैलेस को देख सकते हैं। इस इमारत पर नज़र पड़ते ही साफ जाहिर करती है कि ये एक कदीम इमारत है, मगर ये सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के लिए नहायत अहमियत की हामिल है। 32 कमरों पर मुश्तमिल 2 मंजिला इमारत, जिसका कंस्ट्रक्शन 1930 में शुरू हुआ था और 1945 को शाह अब्दुल अज़ीज़ के दौर में कंप्लीट हो चुका था। ये एक छोटे शहर का मंजर पेश करता है, जिसमें कई बिल्डिंग्स और रूम्स मुस्ततील शक्ल में बनाए गए हैं, जिसकी वजह से ये प्राइवेसी की सकाफत, ख़ास तौर पर प्राइवेट चैम्बर्स के हवाले से आज ये बिल्डिंग लोगों को उनके वर्से की याद दिलाने और टूरिज़म की तवज्जो हासिल करने के लिए अब म्यूज़ियम में तब्दील हो चुका है। इस महल की पुरानी तामीरात और डिज़ाइन की तकनीकें दिखाई गई हैं, जो ख़ास तौर पर अरबों की सकाफ़त की याद ताज़ा कराती हैं। ये महल दीवारों को ठंडा करने वाले सहन और पाम फ्रंट छतें नजदी फ़न तामीर के तौर पर तैयार किया गया था। 15 जनवरी 2008 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सालाना तलवार का रक़स देखने के लिए इस महल में खसूसी तौर पर शरीक हुए। शाही ख़ानदान की खसूसी दावत और मुल्क के सफारती दौरे पर जब सऊदी अरब आए, तो सालाना तलवार रक़स देखने के लिए मराबा पैलेस में खसूसी तौर पर शरीक हुए। तस्वीर में आप भी देख सकते हैं कि तकरीब के दौरान प्रेसिडेंट बुश ने भी अपने कंधों पर तलवार रखी हुई है। बिल्कुल इसी तरह 2017 में एक बार फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी मराबा पैलेस में मुनक्कद होने वाली रॉयल ज़ियाफ़त में दिलकश तलवार के रक़्स में शरीक हुए। नाजरीन, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मराबा पैलेस मखसूस अयाम और अवकात में पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। शाही ख़ानदान के ज़ाती असासों और तस्वीर ने मराबा पैलेस के दरवाज़ों और दीवारों को चांद चांद लगाए हुए हैं। सऊदी शाही ख़ानदान का एक और लग्जरी महल, जो अल यमामा पैलेस के नाम से मशहूर है, ये सऊदी रॉयल फैमिली का ऑफिशियल पैलेस है, जिसमें ऑफिशियल फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं। ऑफिशियल परफॉर्म, VIP रिसेप्शन और कौंसिल की मीटिंग्स भी सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस के साथ और मुमलिकत की निगरानी में होते हैं। ये शाही पैलेस सऊदी अरब के कैपिटल रियाज में वाक़या है।
یہ شہر اور سعودی رائل فیملی کی دولت اور خوشحالی کی واضح علامت ہیں۔ وسیع اور اس کمپاؤنڈ محل کو ایک چھوٹے شہر کی جھلک دیتا ہے جس میں گریٹ پرفیکٹ ہم آہنگی کے لیے احتیاط سے تیار کیا گیا ہے۔ بہترین نقش و نگار کے ساتھ ناقابل یقین حد تک اونچی دیواریں جن میں عربی فن تعمیر کی بہترین اور خوبصورت عکاسی کی گئی ہیں۔ اندرونی حصہ پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو یہاں کسی اور دنیا کا نظارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ فرش تا چھت پینل والی ونڈوز کے ساتھ بہترین اطالوی ماربل کا فرش، بہترین گنبد، کمروں کی مہنگی قالینیں، لش گرین ایریا اور دیگر نمایاں اور شاندار خصوصیات دیکھی جا سکتی ہیں۔ بڑے فانوس اور گولڈ پلیٹڈ دروازے شاہی خاندان کی شاہانہ لائف سٹائل کی زندہ ثبوت ہیں۔ 400 کمروں پر مشتمل یہ لگژری پیلس سعودی عرب کی شاہی خاندان کی عکاسی کرتا ہے۔ مربع پیلس اور دیگر پیلسز میں میٹنگز اور لاؤنج کے لیے بہت سے شاندار رہائشی رومز ریاض میں واقع الاوجا پیلس ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ شاہی محل چیٹیو لوئس 14 محل میں بنتے خطرے سے سیفٹی فراہم کرتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے مہنگا اور سیف پیلس سمجھا جاتا ہے۔ 2015 کو یہ پیلس $300 ملین کی سب سے بڑی رقم میں خریدا گیا تھا۔ ایک دلچسپ بات اور بھی بتاتے چلے کہ یہ محل بیچنے والی شخصیت کی شناخت ظاہر نہیں کرائی گئی۔ اس کی وجہ تو معلوم نہیں، لیکن 2018 میں ایک ریسنٹ رپورٹ سے معلوم ہوا کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یہ محل خریدا ہے، جو ریاست لوئس 14 کی قلعہ گراؤنڈ ہے، اور یہ فرانس کی ایک قابل احترام شخصیت جسے سن کنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اس کا تھا۔ اس لگژری محل میں انتہائی قیمتی ماربل کا استعمال کیا گیا ہے۔ صحن کے بیرونی علاقے میں ایک اور دلکش نظارہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، سونے کی تہ شدہ ڈھانچے کا ایک چشمہ جو پانی کی اینکرٹ ابرام درخت کے ایک بلٹیا کی طرف لے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس پیلس کے کنسٹرکشن پر پورے 3 سال لگے۔ اس میں 200 سے زیادہ لیبرز نے کام کیا۔ محل کے اندرونی حصے کو خصوصی طور پر پینٹنگ، آئرن ورک، پتھر کی نقش و نگار انتہائی دلکش انداز میں کیا گیا ہے۔ عمارت کے اندر بہترین ٹیکنالوجی، ایئر کنڈیشننگ اور ایک پاورفل اسپیکر سسٹم کا انتظام بھی موجود ہے۔ اس پورے محل کا کنٹرول ایک آئی فون کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس محل میں کورٹ بال رومز، فلم تھیٹر، زمیندوز نائٹ کلب، ایک سوئمنگ پول، ڈائننگ روم واقع ہے۔ محل کے بیچ میں چھت پر پھولوں کی بہترین پینٹنگ کی گئی ہے۔ یہ پینٹنگ کئی ماہ کی محنت کے بعد تیار کی گئی تھی۔ ناظرین، یہ محل پرنس خالد بن سلمان کا ہے، جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے بھائی ہیں اور 2017 میں US میں بطور سفیر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ پرنس خالد ابھی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے طالب علم ہی تھے کہ انہوں نے اس دوران $12 ملین میں یہ محل خریدا، جس میں 8 ماسٹر سویٹ بیڈ روم، 13 باتھ روم اور 3 کچن موجود ہیں۔ اندرونی حصے میں نایاب کسٹمائزڈ قدیم صوفے کے سونے سے چڑھے مجسمے اور وسیع کرسٹل فانوس بھی موجود ہیں۔ محل کے دوسرے حصے میں مساج روم، لائبریری روم، جم کارڈ روم، باسکٹ بال کورٹ اور سینما موجود ہیں۔ بیرونی علاقہ نیچر سے بھرپور لش گرین ایریا کسی جنت کا منظر پیش کرتی ہیں۔ ناظرین، ریاض کے بالکل قلب میں واقع لگژری محل سعودی شہزادے ولید بن طلال کا ہے، جو سعودی کنگ شاہ سلمان کے بھتیجے ہیں۔ پرنس ولید عرب کے نامور تاجروں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ لش گرین محل جو باہر سے پریوں کے گھر جیسا لگتا ہے، اس میں 420 بیڈ روم، 3 سوئمنگ پول، گولڈنگ سلک قالین کے ساتھ ساتھ اشیائی ضروریات کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لش گرین اور دلکش قدرتی نظاروں کے بیچوں بیچ جھیل سے مشابہت رکھنے والا ایک بہت بڑا پول ہے، جس میں ایک بہت بڑا کچن بھی ہے جو 200 لوگوں کو روز کھانا فراہم کرتا ہے۔ پرنس الولید نے یہ لگژری پیلس $25 ملین میں فرانس کی خاتون اول کارلا برونی، جس کا بچپن کا گھر تھا، اس سے خریدا تھا۔ 2250 فلیٹ کے ساتھ 45 سیٹوں والا زیر زمین سینما بھی اس لگژری محل میں واقع ہے۔ بروئی فیملی نے عمارت کی تزئین و آشائش کے لیے 2009 میں فریسکوز اور مارکولی فلورز شامل کرنے میں بہت بڑا سرمایہ لگایا تھا۔ اب یہ لگژری محل شاہی خاندان کی ملکیت کا حصہ بن چکا ہے۔ ناظرین، یہاں پر لگژری آرٹس اور شاہی خاندان کے امیروں کا تذکرہ کرنا بہت بڑی بات ہوگی۔ اگر بات کی جائے ان کی آرٹس کے بارے میں تو دبئی آرٹس دنیا کی سب سے بڑی آرٹس کہلانے کا اعزاز حاصل کر چکی ہیں۔ یہ سعودی پرنس عبدالعزیز کی پرسنل یاٹ ہے، جو ہر طرح کی جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ 1984 میں کنگ فہد کے حکم پر مشہور یاٹ بنانے والی کمپنی ہیلسنجر ویری فٹ نے بنائی تھی، جس نے اس کا
کا نام اپنے بیٹے پرنس عبدالعزیز کے نام پر منسوب کرائی تھی۔ بزنس انویسٹمنٹ۔ ناظرین، اگر بات کی جائے بزنس انویسٹمنٹ کی تو سعودی رائل فیملی نہ صرف شاہانہ لائف سٹائل اور اخراجات میں دلچسپی رکھتی ہیں، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ مواقع اور آمدنی کا ذریعہ مقرر کر کے دولت کی تعمیر میں بھی بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں۔ جیسا کہ سعودیہ کی سب سے بڑی آئل کمپنی ارامکو ہیں، جو دنیا کی سب سے زیادہ آمدنی پیدا کرنے والی آئل کمپنیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ 2022 میں میکٹ کیپٹل کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی ارامکو 2020 میں گلوبل 2000 کی درجہ بندی کے بعد سامنے آئی، جہاں اسے دنیا کی 5ویں سب سے بڑی پبلک کمپنی کے طور پر درجہ دیا گیا تھا۔ خام تیل کے دوسرے سب سے بڑے ذخائر کے ساتھ تیل کی کمپنی اور سعودی عرب کے جنوبی صوبے کے ہیڈ کوارٹر کی سب سے بڑی پیداوار ہیں، جہاں سے سعودی ارامکو کے عالمی آپریشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے خیموں کا دائرہ کئی شعبوں بشمول ایکسپلوریشن، پروڈکشن، ریفائننگ، مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوشن تک پھیلا ہوا ہے۔ سب سے پہلے کمپنی کا آپریشن صرف تیل کی پیداوار تک محدود ہوتا تھا، لیکن سعودی عرب کی گورنمنٹ چاہتی تھی کہ ملک کا مرکزی نظام تیل کی پیداوار سے متعلق ہو۔ اس کے نتیجے میں ملک کی تیل صاف کرنے والی کمپنی سمارک کو ارامکو میں ضم کر لیا۔ سعودی ارامکو کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ تیل کی دولت سے مالا مال سعودی عرب کے پاس 100 سے زیادہ تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، جن میں سب سے بڑی سمندری تیل کے شعبے بالترتیب گوارڈ فیلڈ اور صفانیہ فیلڈ شامل ہیں۔ 2013 تک سعودی ارامکو کی خام تیل کی کل پیداوار ایک تھی، یعنی 3.4 بلین بیرل، اور اس عظیم کامیابی سے سعودی ارامکو آج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ ماسٹر گیس سسٹم کا سب سے بڑا سنگل ہائیڈروجن کاربن نیٹ ورک، جس میں تقریباً 300 ٹریلین معیاری مکعب فیٹ قدرتی گیس کے ذخائر ہیں، اور آج سعودی ارامکو کمپنی کی پر ڈے ریفائننگ 5.4 ملین بیرل ہے، اور حالیہ دنوں میں سعودی قیادت کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ پیٹروکیمیکل انڈسٹری تک آپریشن کو بڑھایا جا رہا ہے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان معیشت کو توانا بنانے اور تیل کی پیداوار پر انحصار کم کرنے کے لیے اپنی متعدد سرگرمیوں میں سب سے آگے ہیں۔ خاص طور پر تشویشناک بات یہ ہے کہ ابھی تک PIF کے معاملات پر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا کنٹرول ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سرمایہ کاری مہم جوئی میں ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اپنا اثر و رسوخ پھیلانا اور زیادہ سے زیادہ شعبوں میں دولت بنانا، ان سب کے علاوہ شاہی خاندان میں ایک نامور ارب پتی بھی ہیں جس نے کاروباری دنیا میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ 2022 کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی پرنس ولید بن طلال، جس کی مجموعی مالیت 16 بلین ڈالرز تھی، اس نے اپنی بہت سی کاروباری مفادات اور دنیا بھر میں پورٹ فولیو کے لیے ایک کنگڈم کمپنی کے مالک بھی ہیں، جو 2022 کی آخری سہ ماہی میں ٹوئٹر کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر بن گیا۔ ناظرین، شاہی خاندان جتنا پانی کی طرح پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس سے کئی گنا یہ کمانے کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ امید ہے زام ٹی وی کی آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد اچھی لگی ہوگی۔ زام ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔